اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. زعم الذين كفروا خیال کیا کافروں نے لن یبعثوا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہ جائیں گے. قل آپ فرما دیجئے بلا کیوں نہیں وربی قسم ہے میرے رب کی لتبعثن کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے ثم لتنبؤن بما عملتم پھر ضرور خبر دی جائے گی تمہیں جو تم نے عمل کیا. وذالک علی اللہ یسیر اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ پس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. والنور الذی انزلنا اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے نازل کیا. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے. یوم یجمعکم جس دن جمع کرے گا تمہیں لیوم الجمع جمع ہونے والے دن میں. ذالک یوم التغابن یہ دن ہے ہار جیت کا. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا اور جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور عمل کیے اچھے. یکفر عنہ سیئاتہ تو دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو. ویدخلہ جنات اور داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو. اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں آگ والے. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ التغابن آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ کفار نے کہا کہ ہم اللہ کی آیات اور اس کے انبیاء کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ایک بشر ہمیں کیسے رہنمائی کر سکتا ہے. پھر انہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں بھی ان کے اس کفر کا سزا ان کو دی گئی اور آخرت کا بھی دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے. آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ قیامت کے ہی منکر ہیں اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، اور یہ بات یقین کے درجے تک ان کے دلوں میں پہنچ چکی ہے. اور یہ قیامت کا عقیدہ اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا عقیدہ، یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو کنٹرول کرتا ہے، انسان کو ظلم سے روکتا ہے. کل میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. حرام خوری سے روکتا ہے، کل اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. حرام کاری سے روکتا ہے، کل اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اور اگر جب یہ عقیدہ ہی نہ رہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر انسان کے جو جی میں آئے وہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے سبق میں، زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ دعویٰ کیا. زعم کہتے ہیں گمان کو، اور گمان جب پختہ ہو جائے تو پھر ایک دعویٰ بن جاتا ہے. زعم الذین، گمان کیا یا دعویٰ کیا کافروں نے، الن یبعثوا، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. قل، آپ فرما دیجئے، بلا وربی، بلا کہ میں نے کیوں نہیں اٹھائے جاؤ گے، جی ہاں کیوں نہیں اٹھائے جاؤ گے. یہ واو ہے قسمیہ، جیسے واللہ اللہ کی قسم، ایسے وربی اور میرے رب کی قسم. اور قرآن کریم میں تقریباً 3 مقام پر قیامت کے وقوع پر قسم کھائی گئی ہے. سورہ یونس میں، ایک سورہ سبا میں، اور یہاں ایک سورۃ تغابن میں. وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. تو قسم کھا کے بتایا گیا کہ تم نے ضرور اٹھنا ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں آ جائے کہ اٹھنا ہے تو پھر 100%، اور جب قسم کے ساتھ آ جائے کہ تم نے ضرور اٹھنا ہے تو پھر تو اس میں کوئی شبہ والی بات ہی نہیں ہے. فرمایا وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور اٹھاؤ جاؤ گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم روزانہ سوتے ہو ایسے ہی تم مر بھی جاؤ گے. یہ چھوٹی موت ہے نا، نیند، اور پھر بڑی موت ہے جس میں تم ختم ہو جاؤ گے. فرمایا کہ تم جیسے سوتے ہو ایسے ہی تم مر بھی جاؤ گے، پھر جیسے تم اٹھتے ہو ایسے ہی تم دوبارہ اٹھائے بھی جاؤ گے، اور پھر تم سب نے محشر کے میدان میں حاضر ہونا ہے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور خبر دی جائے گی جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کو وہاں پیش کیا جائے گا اور اعمال نامے کھولے جائیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پھر کہا جائے گا آج پڑھ اپنے اعمال نامے کو، تو نے دنیا میں کیا کیا تھا وہ تیری ایک ایک حرکت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اور جو عمل کیے ہوں گے وہ سب حاضر ہوں گے، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اس لیے فرماتے ہیں تمہیں خبر دی جائے گی تمہارے اعمال کی. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں. آج کل کے دور کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے اور سالہ سال کے بعد بھی وہی حرکت، وہی بول بالکل منوان اسی طرح دکھا رہی ہوتی. جب دنیا میں انسان کے سامنے یہ چیزیں ہیں تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ اس کی ایک ایک حرکت کو محفوظ کرے
اور ایک ایک حرکت کو وہاں دکھا دے اس کے سامنے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ پر کوئی مشکل نہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب دعوت ایمان ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب تم سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ. وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک. قرآن پاک پر، اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب قرآن پاک پر ایمان لاؤ. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور خبر رکھ کے پھر قیامت والے دن بتائے گا تم نے کیا کیا. یوم یجمعکم، جس دن اللہ جمع کرے گا تم کو. لیوم الجمع، جمع ہونے والے دن یعنی قیامت والے دن. ذالک یوم التغابن، اور یہ جو جمع ہونے والا دن ہے یہ یوم التغابن ہے، ہار جیت کا دن ہے. کئی لوگ بازی ہار جائیں گے جو دنیا کے اندر بڑے کامیاب سمجھے جاتے تھے، آج دوزخ کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، ہمیشہ کی بازی ہار جائیں گے. اور کئی لوگ جو دنیا میں فقیر سمجھے جاتے تھے، جن کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، جن کو دھکے دیے جاتے تھے، آج وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. سورہ طٰہٰ میں فرمایا نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا. ہر ایک نے دوزخ کے پل کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. پھر ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر متقین بازی جیت جائیں گے اور پار ہو جائیں گے اور مجرم دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے. ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت والا دن ہے. کئی وہاں ہار رہے ہوں گے، کئی وہاں جیت جائیں گے. اللہ میں وہاں کی ہار سے محفوظ آمین. اور اسی طرح اعمال نامے جب تقسیم ہو رہے ہوں گے، فیصلے سنائے جا رہے ہوں گے، وہاں بھی یہی حالت ہوگی. ایک وہ شخص ہوگا ما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ جیت گیا بازی. فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ، یہ اعلان کر رہا ہوگا، خوشی سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوگا، یہ دیکھو نا میری کتاب کو پڑھو، میرے اعمال نامے کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے اپنے حساب والے دن کو یاد رکھا دنیا میں، آج میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا. جیت گیا نا، میں بازی جیت گیا. دنیا کے دکھ برداشت کر لیے، دنیا کی تنگی برداشت کر لی، آج ہمیشہ کی خوشی میرے مقدر میں ہو گئی. اور دوسرا وہ بدنصیب ہوگا اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا تو اچھا ہوتا، مجھے حساب نہ دینا ہوتا تو اچھا تھا. ہائے موت آ جائے، میں مر جاؤں تو بہت اچھی بات ہے. ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، میری سلطنت اور حکومت بھی میرے کام نہیں آئی. وہ چیخ رہا ہوگا ہائے میں بازی ہار گیا. حکم باری ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو، زنجیروں میں جکڑو اس کو، دوزخ کے اندر جا کر گھسیٹو اس بدبخت کو. ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت والا دن ہے. آج کچھ ہار رہے ہوں گے اور کچھ جیت رہے ہوں گے.
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، کون ہار رہے ہوں گے کون جیت رہے ہوں گے؟ اللہ بتاتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کو شریکوں سے پاک مان لیا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، پھر عمل بھی اچھے کیے، یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اختیار کی، ایمان کے اندر شرک نہ رہا، اتباع کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، تو پھر یکفر عنہ سیئاتہ، اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں بھی تو اللہ خود دور فرما دے گا، ویدخلہ جنات، اور اللہ داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ موت کو تو وہاں ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں۔ ذالک الفوز العظیم، ارے لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے جو وہاں بازی جیت گیا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، بازی ہارنے والے کون ہیں؟ میں جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں دوزخ والے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا، منتیں کریں گے۔ قرآن نے بیان کیا کبھی دوزخ کے داروغے کو بلائیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، تو مہربانی کر، تو اللہ سے کہے نا کہ ہم جناب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن ذرا عذاب تھوڑا ہلکا ہو جائے، ایک دن تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑا وقفہ ہو جائے۔ وہ جواب میں کہے گا قال انکم ماکثون، چپ کر کے پڑے رہو، میرے ساتھ بات نہ کرو، کلام نہ کرو۔ پھر جنتیوں کو آواز دیں گے، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنتیوں کو چیخ چیخ کر بلائیں گے، کوئی پانی کا گھونٹ تم پھینک دو ہماری طرف، جو رزق اللہ نے دیا ہے کوئی لقمہ نوالا تم ہماری طرف بھی پھینک دو۔ جواب ملے گا، جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ رزق اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا، تمہیں نہیں دیا جا سکتا۔ اور پھر جناب وہ عذاب والے فرشتوں کی منت، ارحمونی ارحمونی، رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان تمہارے اوپر رحم نہیں کر رہا، ہم کون ہوتے ہیں رحم کرنے والے؟ پھر رب کے سامنے فریادیں کریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ تو ہمیں یہاں سے نکال، اب پکا وعدہ، اب تیرے کسی حکم کی مخالفت نہیں کریں گے، جو تو حکم دے گا اس پر عمل کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ مت کلام کرو، میں نے اپنا کلام بھیجا تھا نا تمہارے پاس، اور تم نے تکبر کیا اور میرے کلام سے روگردانی کی اور اسے پس پش ڈال دیا، آج کس منہ سے مجھ سے مانگتے ہو؟ چپ کر کے ادھر ہی پڑے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں جلتے رہیں گے، وبئس المصیر، اور یہ انجام بہت برا ہے، اس سے برا اور انجام کوئی نہیں، اللہ ہماری اس انجام سے حفاظت فرمائے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دعویٰ کیا کافروں نے یا گمان کیا کافروں نے کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، قل بلا وربی، آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور خبر دی جائے گی جو تم عمل کرتے تھے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، والنور الذی انزلنا، اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن جمع کرے گا تم کو جمع کرنے والے دن میں، یہ دن ہوگا
ہوگا ہار جیت کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ کے ساتھ، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل بھی اچھے کیے، تو يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے